بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورت ہے, باپردہ عورت ہے. لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا. عمران خان سے نفرت بھی ہوگی, کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا. کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب. وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, سب نے بولنا ہے, ہر کوئی اپنی باری میں بولے. جی اسپیکر صاحب, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید, اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ, وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسوں کا کون حساب دے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی, یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے, یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کا خواتین کی. مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, جو وزیر اعظم, جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو, تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی, کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, عزت سب کی ہوتی ہے. یہ اسپیکر صاحب ذرا, اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں. یہ 21 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے, پی ڈی ایم کی 2 سال کی, انکلوڈنگ ان کی جماعت کی, پی ایم ایل این کی. سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. واٹ اے شیم. آپ نے مہنگائی تو کر دی, کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا. آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں, آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گھسیٹتے ہیں, آپ کسانوں کی پٹکی اتارتے ہیں, لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ 60% خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں. اس کا حساب ہمیں کون دے گا؟ چلے چھوڑے, ہم نہیں مانتے, آپ ہماری رپورٹ کو, ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں, کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں. ذرا اپنے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑھیں. یہ جی اسپیکر صاحب, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹس ہیں. ذرا یہ پی ایم ایل این کا, میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں ان کی نون لیگ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا, ابڈکشن, دوسرا ہے جعلی مقدمات, تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل, پھر ہے دور حراست جسمانی ریمانڈ, پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا, ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا, ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز بنانا, شہریوں کی زندگی کو میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا, صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا, احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا, سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا, اور ماشاءاللہ رشوت بھتہ خوری. یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا, اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے. شکریہ. نہیں سر مجھے سر 5 منٹ چاہیے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر. وائنڈ اپ کریں, ریکویسٹ ہے سر, 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. سر 5 منٹ ریکویسٹ ہے پلیز. ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے ابھی بولنا ہے, آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی رپورٹ دی جائے, ان کی ہیلتھ کی رپورٹ دی جائے, اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل ضمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر 15 سے 20 ہزار خواتین جو ہیں, ہمیں اس کا حساب بتایا جائے. ہم ان کی رپورٹ کے اوپر یقین نہیں کرتے, کیونکہ پی ڈی ایم اور اسپیشلی پی ایم ایل این کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. یہاں پہ کسی ایسے انڈیپینڈنٹ ادارے کو انوالو کیا جائے جو ہمیں اس رپورٹنگ میں مدد دے. دوسرا سر 22.5 ملین جو بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں, اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسکول کی بچیوں کی ہے. سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا.
سر تیسرا، خواتین بس یہ فائنل سیاستدانوں کو، سر ایک سیکنڈ سر پلیز، خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گھسیٹے، نہ ان کو سر ہراساں کرے، بلکہ سر ان کو بلائیں، خود خواتین جو ہے وہ جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی۔ سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے 2 منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں، لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا وہ خود اس کے اندر شکر گر چکے ہیں۔ آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرا ہوا دیکھنا، ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے۔ سر ان سے کہیں شکریہ شکریہ